بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں اور تنگی کو دور فرما دے، آمین۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پر طنز آنے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنا، خاموش رہنا اور ایسے ان گنت کام تمہارے دل کو بہادر بنائیں گے۔ اگر ابھی وقت سخت ہے تو کل آسان ہو جائے گا، لیکن اپنی سختی میں یہ بہت سے رشتوں کی سچائی سامنے لے آتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے 2 انگلیاں ملانے سے دوستی ہو جاتی تھی، جب بڑے ہوئے ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے ہیں، پھر بھی دل سے منافقت نہیں جاتی۔ منافق، جھوٹے، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہ لے۔ آمین لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پانے کی تم ہر روز دعا کرتے ہو، آمین۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ وارے انسان، کیا کہنے تیرے، جتنی مرضی پرائیویسی رکھ لو لائف میں، ایک اللہ اور 2 فرشتے پھر بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے، جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ مومن دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، نہ اس کے حادثات سے ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا حقیر، فانی اور چلے جانے والی چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس وقت درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اسے ایک سبق کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ جان لو کہ دل بے چین اور اداس کیوں ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، قرآن نہ پڑھنے سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی
دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تم محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ یا اللہ پاک، مجھے مکہ کی اذان سننا، مکہ کا زمزم پینا اور مکہ میں نماز پڑھنا نصیب فرما، آمین سم آمین۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ بعض اوقات اللہ ان دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں کی ہوتی، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، جبکہ آپ نہیں جانتے۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرمانبرداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں، آمین۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ میرے والدین کا مسکرانا میرے دل کا سکون ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہونے والی ناکامی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں، اور اصل طاقت و کبریائی رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ دنیا کے سلوک سے گر دل ویران ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد کر لو، بے شک خزانہ ویرانے میں دفن کیا جاتا ہے۔ خوش رہا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گا۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل۔ باہر بسنے والی دنیا بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔
ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، پانی اوپر کو اٹھے تو بھاپ، اوپر سے گرے تو بارش، جم کے گرے تو اولے، گر کر جمے تو برف، پھول پہ گرے تو شبنم، پھول سے نکلے تو ارگ، آنکھ سے نکلے تو اشک، بہے تو دریا، قدم اسماعیل سے نکلے تو زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت کرے، آمین۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بے شک ہر مسکرا دینے والا چہرہ خیریت سے نہیں ہوتا، کچھ مسکراہٹیں بہت سارے دردوں کا خلاصہ بھی ہوتی ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔